اصل خواجہ سرا جو اس ویڈیو میں ہم نے مین بات جاننی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا خواجہ سرا جس کے بارے میں یہ فرق نہ کیا جا سکتا ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ مردوں کے زیادہ مشابہ ہے یا عورتوں کے زیادہ مشابہ ہیں، اس میں فرق ہی نہیں کیا جا سکتا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں، جن کو عام پنجابی میں خسرا بھی بولتے ہیں، ان کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے، کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ویڈیوز میں بنا چکا مردوں کو غسل دینے کا طریقہ، کفن پہنانے کا طریقہ، عورتوں کو غسل دینے کا طریقہ، کفن پہنانے کا طریقہ، بچوں کو غسل دینے کا طریقہ، کفن پہنانے کا طریقہ، یعنی بچہ بچی دونوں پر، اور باقی ساری مردوں عورتوں پر ڈیٹیل کے ساتھ میں ویڈیوز بنا چکا، چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے خواجہ سرا کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے اور کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات جو لازمی ہے وہ توجہ کے ساتھ سن لیں کہ جو خواجہ سرا ایسے ہوں کہ وہ مردوں کے زیادہ مشابہ ہوں، ان میں زیادہ مردوں والی علامتیں ہوں، مردوں کے زیادہ مشابہ ہوں، تو ان پر مردوں والے ہی سارے احکام لاگو ہوں گے۔ ہر مسئلے میں جو مردوں کے لیے حکم ہوگا ان کے لیے بھی وہی حکم ہوگا۔ اسی طرح اگر انتقال کر جاتا ہے غسل دینے کے اعتبار سے، کفن پہنانے کے اعتبار سے، نماز جنازہ پڑھنے کے اعتبار سے، نماز جنازہ میں جو دعا پڑھنی ہے اس کے اعتبار سے سارا حکم اس کا مردوں والا ہی ہوگا، اور باقی معاملات جو زندگی گزارنے میں ہیں اس میں بھی اس کا سارا حکم وہی ہوگا جو مردوں والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مردوں کے زیادہ مشابہ ہے۔ اسی طرح جو خواجہ سرا عورتوں کے زیادہ مشابہ ہوگا تو اس کے لیے سارے احکام میں عورتوں کے مطابق حکم ہوگا، وہ عورتوں کے مطابق سارے معاملات کرے گی، یعنی جو خواجہ سرا عورتوں کے مشابہ ہوگی یا ہوگا، جو بھی آپ مراد لے لیں اس سے، تو سارے احکام وہی ہوں گے۔ غسل دینے کے اعتبار سے بھی، کفن پہنانے کے اعتبار سے بھی اس پر سارے وہی احکام لاگو ہوں گے۔ لیکن اصل خواجہ سرا جو اس ویڈیو میں ہم نے مین بات جاننی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا خواجہ سرا جس کے بارے میں یہ فرق نہ کیا جا سکتا ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ مردوں کے زیادہ مشابہ ہے یا عورتوں کے زیادہ مشابہ ہیں، اس میں فرق ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ خود بھی نہیں فرق کر سکتا، اس کے والدین کو بھی نہیں پتا، اس میں دونوں کی علامتیں موجود ہیں، مرد و عورت دونوں کی علامتیں، اور وہ کسی ایک کے زیادہ مشابہ نہیں ہے۔ اس کے لیے حکم کیا ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی ایسا خواجہ سرا ہو کہ جس کے اندر فرق نہ کیا جا سکتا ہو، نہ تو وہ زیادہ مردوں کے مشابہ ہو نہ ہی عورتوں کے زیادہ مشابہ ہو، تو ان کی جو اصل جنس ہے اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کے علاوہ ان کی اصل جنس کوئی نہیں جانتا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، کیا ہے۔ اب وہ خود بھی نہیں جانتا، اس کے والدین بھی نہیں جانتے، کیونکہ اس کے اندر دونوں کی علامتیں موجود ہیں، تو اس میں فرق کر ہی نہیں سکتے، اس پر کوئی حکم لگا ہی نہیں سکتے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ تو اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اس وجہ سے اس پر نہ تو بالکل کلی طور پر مرد والے سارے احکام لاگو کر سکتے ہیں اور نہ ہی سارے کے سارے عورت والے احکام لاگو کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ اگر اس پر سارے مرد والے احکام لاگو کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ عورت ہو، اور اگر اس پر سارے عورت والے احکام لاگو کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ مرد ہو۔ اب ان کے غسل کا معاملہ کیا ہوگا، کفن پہنانے کا معاملہ کیا ہوگا، تو غسل کے بارے میں پہلے حکم یہ سن لیں کہ ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، نہ تو ان کو مرد غسل دے گا نہ ہی تو کوئی عورت ان کو غسل دے گی، کیونکہ ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اگر یہ بول دیا جائے کہ ان کو مرد غسل دے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ عورت ہو، تو پھر تو یہ جائز نہیں ہوگا کہ ایک مرد کسی عورت کو غسل دے۔ اور اگر یہ بولا جائے کہ اس کو عورت غسل دے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ عورت نہ ہو، وہ مرد ہو، تو ایک عورت کسی مرد کو غسل دے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، ان کو تیمم کروایا جائے گا۔ اور تیمم کا بھی طریقہ یہ ہوگا کہ جو تیمم کروانے والا ہوگا وہ اپنے ہاتھوں پر دستانے وغیرہ، کوئی کپڑا وغیرہ چڑھا لے گا، اور چڑھا کر جیسے مٹی کے ساتھ لگا کے یا زمین کی کسی جنس سے لگا کے ان کو تیمم کروایا جائے گا۔ منہ پر جیسے مٹی سے لگا کے ہاتھ پھیرے جائیں گے، اور اسی طرح بازوؤں پہ تیمم کروایا جائے گا، اور اس میں نیت وہی جو تیمم کروانے والا ہوگا وہ نیت کرے گا، کیونکہ وہ تو جو خواجہ سرا ہے وہ انتقال کر چکا ہے۔ کیونکہ تیمم میں 3 فرض ہوتے ہیں، ایک نیت کرنا، پورے چہرے کا مسح کرنا، اور کوہنیوں سمیت دونوں بازوؤں کا مسح کرنا۔ تو یہاں پر جو تیمم کروانے والا ہوگا وہ تیمم کی نیت کرے گا اور پورے چہرے کا مسح کر دے گا اور کوہنیوں سمیت دونوں بازوؤں کا مسح کر دے گا۔ تو اس طرح خواجہ سرا جو اصلی صحیح خواجہ سرا ہوتے ہیں، جن کے اندر فرق نہیں کیا جا سکتا کہ مرد ہے یا عورت ہے، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، ان کو اس طرح تیمم کروایا جائے گا۔ اور تیمم میں بھی یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہاتھوں پر دستانے یا کپڑا وغیرہ چڑھا کے پھر تیمم کروایا جائے گا، کیونکہ یہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جو مرد اگر اس کو تیمم کروائے گا تو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت ہو، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔
تو اس وجہ سے ان کو تیمم کروایا جائے گا اور وہ بھی ہاتھوں پہ دستانے وغیرہ چڑھا کے۔ اب ان کے کفن پہنانے کا حکم کیا ہوگا؟ تو کفن جب ان کو پہنائیں گے تو عورتوں والا کفن پہنا دیں گے، وہ اس وجہ سے کہ اگر ان کو مردوں والا کفن دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ عورت ہو، اور اگر عورتوں والا کفن دے دیتے ہیں تو مرد بھی ہوا تو پھر بھی خیر ہے کہ 2 کپڑے زیادہ ہی ہوں گے، کم نہیں ہوں گے، تو عورتوں والا مکمل ان کو کفن دیں گے۔ اور اس پر میں ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کون سا کفن ہوتا ہے عورتوں کا، کتنے کپڑے ہوتے ہیں اور پہنانے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے، وہ ویڈیو آپ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ مختصر میں اس میں بتا دیتا ہوں کہ عورتوں کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں، انہی 5 کپڑوں میں خواجہ سرا کو بھی کفن دیا جائے گا، کفنایا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک بڑی چادر ہوگی جو قد سے بھی دونوں طرف سے بڑی ہوگی، سر کی جانب سے بھی اور پاؤں کی جانب سے بھی بڑی ہوگی کہ ان کو باندھا جا سکے۔ اس کے علاوہ ازار ہوگا جس کو تہبند بھی بولتے ہیں، یہ میت کے قد کے برابر چادر ہوگی، یعنی خواجہ سرا کے قد کے برابر اس کو کاٹیں گے۔ تیسری چیز ہوگی کفنی، جس کو قمیض بھی بولتے ہیں۔ قمیض اس طرح ہوگی کہ وہ ڈبل ہوگی، ایک تو سر داخل کرنے کی جگہ بنائیں گے اس میں، اور دونوں طرف سے اوپر کی جانب سے اور نیچے کی جانب سے وہ گھٹنوں تک یا گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تک آتی ہو، اس طرح ڈبل کر کے کاٹیں گے، یہ ہوگی کفنی جس کو قمیض بھی بولتے ہیں۔ اور ایک چوتھی چیز ہوگی اوڑھنی، جس کو آپ چادر لے لیں، دوپٹہ کہہ لیں، لیکن اوڑھنی ہوتی ہے اس کا سائز اور اس کی پیمائش جو کفن والی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ ایک بالش اس کی چوڑائی ہوتی ہے اور لمبائی میں اتنی ہوتی ہے کہ آدھی پشت سے لے کر سر سے ہوتی ہوئی یوں کر کے سر کو ڈانپ کر، منہ کو ڈانپ کر یہ سینے پر آ جائے، اس طرح یہ چوتھی چیز ہوگی۔ اور 5ویں چیز اس میں ہوتا ہے سینہ بند۔ عورتوں کے کفن میں سینہ بند جو ہوتا ہے یہ عورت کے سینے سے لے کر اس کی رانوں تک اس کی لمبائی ہوتی ہے اور چوڑائی اتنی ہوتی ہے کہ دونوں جانب سے یوں کر کے کلوز کر کے اوپر ڈال دیا جائے، پھر کسی چیز سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ 5 کپڑے جن 5 کپڑوں میں عورت کو کفن دیا جاتا ہے، انہی 5 کپڑوں میں خواجہ سرا کو کفن دیا جائے گا۔ غسل کا میں نے بتا دیا، کفن کا بھی میں نے بتا دیا۔ اب ان کی نماز جنازہ جو پڑھی جائے گی، میں نے سوچا تھا اس پر ویسے علیحدہ سی ویڈیو بناؤں، چلو اس پہ میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ ان کی جو نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگر تو بالغ مشکل خنثی ہوگا، یعنی یہ جو خواجہ سرا اگر بالغ ہوگا تو پھر تو دعا کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ آپ وہ دعا پڑھیں، کیونکہ مرد کے لیے بھی وہی پڑھی جاتی ہے، عورت کے لیے بھی وہی پڑھی جاتی ہے۔ تو جو خواجہ سرا بالغ ہوگا اس کے لیے جو دعا پڑھی جائے گی، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ایک ہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ جو دعا پڑھی جاتی ہے تو اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہوگا، بالکل وہی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ تب بنے گا کہ جب نابالغ خواجہ سرا ہو، وہ انتقال کر جائے، تو اب یہ ایشو ہوگا کہ لڑکے والی پڑھیں یا پھر لڑکی والی پڑھیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ پہلے لڑکے والی پڑھ لیں اور پھر لڑکی والی پڑھ لیں، یعنی دونوں دعائیں آپ اس کا جنازہ پڑھتے ہوئے پڑھ لیں۔ تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے آپ کو خواجہ سرا کے بارے میں، غسل کا اور نماز جنازہ کا اور کفن پہنانے کا طریقہ اور تمام معاملات سمجھ آگے ہوں گے۔ پھر بھی اس سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اور جو پہلے ویڈیوز بنا کے میں نے اپلوڈ کی ہیں، جو میں نے پہلے ذکر کیا، جیسے غسل کے بارے میں اور باقی پاکی ناپاکی کے مسائل، تمام نمازوں کا طریقہ اور باقی جتنے بھی مسائل مرد و عورت پر سیکھنا ضروری ہیں، ہر ایک پر میں نے ڈیٹیل سے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی ہیں۔ پھر بھی آپ کسی موضوع پر چاہتے ہیں کہ اس پر ویڈیو ہونی چاہیے تو کمنٹ میں آپ اپنا بتا سکتے ہیں کہ اس موضوع پر ویڈیو hونی چاہیے یا اس مسئلے پر ویڈیو ہونی چاہیے، وضاحت کے ساتھ ہونی چاہیے یا پریکٹیکل ہونی چاہیے، تو آپ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔